تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو کے اندر ہم حج کا مختصر سا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے چاہتے ہیں. بہت سے ہمارے مسلمان بھائی حج کی سعادت کے لیے بیت اللہ جا رہے ہیں، اس سال وہ حج کریں گے، اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی یہ تمنا ہے کہ حج کا جو ہے کوئی مختصر سا کلپ بنایا جائے تاکہ ہمارے ذہن کے اندر حج کے ارکان جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں. ویسے تو ہر جگہ حج کی نشستیں جو ہیں چل رہی ہیں، تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے ان تربیتی نشستوں کے اندر بھی آپ شرکت کریں. لیکن اگر آپ کو ہمارے یہ حج کا مختصر سا طریقہ اگر آپ جان لیں گے تو آپ کے لیے حج کی ادائیگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم حج کا مختصر سا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں. تو باقاعدہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت مشقت والی عبادت ہے اور انتہائی آسان بھی عبادت ہے اگر آدمی کی سمجھ کے اندر آ جائے. تو حج کی عبادت کو سمجھنے سے پہلے آدمی کو سب سے پہلے عمرے کی عبادت کو سمجھنا چاہیے. جو بھی ہمارے مسلمان بھائی اس سال حج کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو یقیناً ان حضرات نے جو ہے عمرہ کیا ہوگا. عمرے کے اندر جو ہے 4 چیزیں آدمی ادا کرتا ہے اور وہی 4 چیزیں حج کے اندر بھی ادا کی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم عمرے کو جو ہے سمجھتے ہیں. عمرے کے اندر 4 چیزیں ہیں. احرام سے ہمارا عمرہ شروع ہوتا ہے، حلق یا قصر پر ہمارا عمرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. درمیان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، طواف اور سعی ہوتی ہے. اسی طرح یہ چاروں چیزیں حج کے اندر بھی آدمی ادا کرتا ہے. البتہ جو ہے حج کے اندر 2 مقامات ہوتے ہیں، اس کے اندر 3 اور مقامات کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور عمرے کے اندر 4 اعمال کرتا ہے، 3 اور اعمال کا اضافہ ہو جاتا ہے. اگر یہ 3 مقامات اور 4 اعمال کا اضافہ ہو جائے یہ آدمی کی حج کی عبادت بن جاتی ہے. عمرے کے جو ارکان ہیں، عمرے کی جو چیزیں ہیں وہی آدمی نے حج کے اندر بھی ادا کرنی ہے. اس کے ساتھ جو ہے 3 اعمال کا اضافہ کرنا ہے اور 3 مقامات کا اضافہ کرنا ہے، تو یہ حج کی عبادت بن جاتی ہے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو 4 اعمال عمرے کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ حج کے اندر ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. عمرے کے اندر آدمی 4 چیزیں ادا کرتا ہے. سب سے پہلے احرام ہوتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی ہوتی ہے، طواف ہوتا ہے، حلق یا قصر ہوتا ہے. یہی 4 چیزیں آدمی حج کے اندر بھی، البتہ 3 اعمال کا اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے. پہلا عمل جو ہے رمی جو ہے وہ حج کے موقع کے اوپر ادا کی آدمی رمی کا عمل کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. یہ عمرے کے اندر یہ کام نہیں ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وقوف کیا جاتا ہے. وقوف سے مراد مزدلفہ کا وقوف ہے، میدان عرفات کا وقوف ہے. یہ چیز آدمی عمرے کے اندر ادا نہیں کرتا ہے. اسی طرح تیسری چیز جو ہے جس عمل کا اضافہ ہوتا ہے وہ آدمی قربانی کرتا ہے. جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں، حج قران کر رہے ہیں، ان لوگوں پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے. تو یہ 3 اعمال کا جو ہے آدمی عمرے کے اندر اضافہ کرے گا تو یہ حج کی عبادت بن جائے گی. اور 3 مقامات کا اضافہ کرے گا. وہ 3 کون سے مقامات ہیں؟ 2 مقامات تو عمرے کے اندر بھی آدمی جاتا ہے. ایک تو بیت اللہ کا مقام ہے، دوسرا صفا اور مروہ کا مقام ہے. اور مزید جو ہے 3 مقامات جو ہے وہ حج کے موقع کے اوپر آدمی کو وہاں پر جانا ضروری ہوتا ہے. وہ مینا کا مقام ہے، مزدلفہ کا ہے، عرفات کا مقام ہے. ان 3 مقامات کے اندر جائے گا تو یہ حج کی عبادت بن جاتی ہے. البتہ حج جو ہے پورے سال کے اندر آدمی کر سکتا ہے جب چاہے. البتہ حج کی عبادت اس کے مخصوص ایام ہے. 5 مخصوص دنوں کے اندر جو ہے وہ حج آدمی کا شروع ہوتا ہے اور ان کے اندر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک یہ ایام جو ہے حج کے ایام کہلاتے ہیں. اب گویا کہ جو ہے عمرے کی عبادت، اب حج کی عبادت کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ حج کی عبادت کو ہم ڈیفائن ایسے کریں گے کہ 4 مثلاً 7 4 عمرے کے جو آدمی اعمال کرتا ہے
وہ 5 مخصوص ایام کے اندر 7 مخصوص اعمال 5 مخصوص جگہوں پر ادا کرنے کا نام جو ہے یہ حج کی عبادت ہے۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ سماعت کر لیں، 7 مخصوص اعمال، 4 تو وہی عمرے کے اعمال ہیں، 3 مزید میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی 3 اعمال اور کرنے ہیں، اور کون؟ ایک رمی کا عمل ہے، اور دوسرا قربانی کا عمل ہے، اور تیسرا وقوف کا عمل ہے، اور 5 مخصوص جگہوں کا نام جو ہے وہ حج کی عبادت ہے۔ 5 مخصوص جگہیں کون سی ہیں؟ ایک بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، اور اسی طرح وقوف عرفہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے۔ تو گویا کہ 5 مخصوص جگہیں 5 مخصوص ایام کے اندر 7 مخصوص اعمال کرنے کا نام یہ حج کی عبادت کہلاتی ہے۔ اب کس ترتیب کے ساتھ ہم نے کرنی ہے وہ طریقہ بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو حج کی عبادت میں نے عرض کیا 8 ذوالحجہ سے شروع ہو جاتی ہے، تو 8 ذوالحجہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام 2 چادروں کا نام نہیں، بلکہ آپ نے غسل کر کے 2 چادریں پہن کر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تلبیہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ کے اوپر احرام کی جتنی بھی شرائط ہیں وہ لاگو ہو جائیں گی۔ تو 8 ذوالحجہ کو سب سے پہلے آپ نے جو ہے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ 5 نمازیں آپ نے مینا کے اندر ادا کرنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 ذوالحجہ کو صبح کی نماز۔ تو یہ آپ نے مینا کے اندر ادا کرنی ہے، اور مینا کے اندر آپ نے جا کر جو ہے حج کی تیاری کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد 9 ذوالحجہ کو آپ نے میدان عرفات کی طرف جانا ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے وہاں پر جا کر ایک بہت بڑا رکن ادا کرنا ہے، جس کو حج کا بہت بڑا رکن اور رکن اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ حج کا جو ہے رکن ہے، اور اس کے بغیر حج آدمی کا ادا نہیں ہوتا ہے، وقوف عرفہ۔ تو یہ جو ہے آپ نے ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں پر آپ نے رکنا ہے، وہاں پر وقوف کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور اسی طرح جو ہے ذکر اذکار کرنا ہے۔ جو کچھ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ آوازاری کر سکتے ہیں وہاں پر اس بابرکت جگہ کے اندر آپ نے وہاں پر یہ تمام چیزیں کرنی ہیں۔ البتہ یہاں پر 2 نمازیں عصر اور مغرب کی نماز آپ نے مثلا عصر کی نماز اور ظہر کی، یہ آپ نے ایک وقت میں ظہر کے وقت اور عصر کے ابتدائی وقت کے اندر آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ وقوف کرنا ہے، اور اس کے بعد جب مغرب کا وقت داخل ہو جائے تو اذان کے فوراً بعد آپ نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے۔ مزدلفہ کی طرف آپ جب عشاء کے ٹائم پہنچیں گے، وہاں پر آپ نے جو ہے 2 اکٹھی نمازیں، مغرب اور عشاء کی 1 اذان اور 1 اقامت کے ساتھ یہ دونوں نمازیں ادا کرنی ہیں۔ وہاں پر وہی آدھی رات آپ نے عبادت کرنی ہے، آدھی رات آپ نے آرام کرنا ہے۔ وہاں پر آپ نے کنکریاں جمع کرنی ہیں شیطان کے لیے۔ مستحب جو طریقہ ہے 49 کنکریاں ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 70 کنکریاں آپ جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے مزدلفہ کے اندر، اور مزدلفہ کا وقوف جو ہے آپ نے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ مزدلفہ کا وقوف واجب ہے۔ اگر یہ واجب رہ جائے آپ کے اوپر دم واجب ہوگا۔ یہ آپ نے جو ہے 10 ذوالحجہ کو صبح تک آپ نے صبح کو یہ وقوف کرنا ہے، اور 10 ذوالحجہ کو آپ نے مینا کی طرف روانہ ہو جانا۔ یہ مشقت والا دن ہے۔ مینا کے اندر آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے رمی کرنی ہے، اور 10 ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے قربانی کرنی ہے اگر حج تمتع اور حج قران کریں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے حلق یا قصر کروانا۔ اس کے بعد آپ احرام سے نکل جائیں گے، احرام کی پابندیاں آپ پر ختم ہو جائیں گی۔ البتہ ایک پابندی یہ رہ جائے گی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے تعلق قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو 10 ذوالحجہ کے اعمال تھے۔ اب 10 ذوالحجہ کے اندر اس کے بعد 11، 12 کو آپ نے وہاں پر جانا ہے، تینوں شیطانوں کی جو ہے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، اور آخر میں آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 آپ کسی تاریخ کو بھی جو ہے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا طریقہ تھا، اور مختصر سے انداز کے اندر میں نے آپ حضرات کو سمجھایا۔ یقیناً آپ حضرات کو یہ میرا حج کا مختصر سا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تو آپ حضرات اس طریقے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ یہ ہمیں مختصر سا طریقہ اگر سمجھ آ چکا ہے تو حج کی عبادت ہم آسان طریقے سے،
آسانی کے ساتھ حج کی عبادت کر سکتے ہیں، اور حج کا جو تربیتی کورس ہو رہا ہے اس کے اندر ہمیں اچھی طرح یہ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے مسلمان بھائی جا رہے ہیں اور جو نہیں جا رہی، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان تمام ارکان کو اور ان تمام مسائل کو سمجھ کر حج جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔